بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہیں جی؟ آپ سب کے ٹھیک ٹھاک ہیں جی؟ شکر اللہ پاک کا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اور بس ذرا امی کی طبیعت خراب ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جب سے بارشیں ہوئی ہیں تب سے مکھیاں اور مچھر اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، اور پھر ملیریا، ہیضہ، اس طرح ڈائریا، اس طرح کی بیماریاں اتنی زیادہ ہو رہی ہیں نا کہ بس امی بھی میری کل سے ان کی طبیعت اتنی زیادہ خراب تھی، ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی ہوں، ڈرپ لگوائی ہے، اب بھی طبیعت خراب ہے۔ اب تو کوئی گھر پہ تھا نہیں تو میں نے کال کی ڈاکٹر کو، تو انہیں گھر ہی بلا رہی تھی، تو بس ابھی میں ناشتے کی تیاری کر رہی ہوں۔ اور آج دل تھا کہ کافی دن سے میں نے آلو نہیں بنائے تھے صبح ناشتے میں، رات والا سالن ہی چل جاتا تھا، لیکن آج دل تھا کہ چلو آلو بنا لیتی ہوں، تو ابھی آلو بنا رہی ہوں۔ اور آلو بس میں ایسے بناتی ہوں، آلو کاٹ کے اس میں پیاز، ہری مرچیں اور نمک اور جسٹ کالی مرچیں یا لال مرچیں ڈال لیتی ہوں بس، اور پھر انہیں میں اسٹیم میں کور کر کے ہلکی آنچ پہ رکھ دیتی ہوں۔ پانی شانی اس میں کوئی بھی نہیں ڈالتی، کیونکہ جتنا ٹیسٹی یہ اپنے اسٹیم میں، اپنے پانی میں آلو پکتا ہے نا، اتنا مزیدار یہ آلو میں اس کی نہیں بنتی۔ یا تو شوربے والا وہ اچھا بنتا ہے، لیکن اس طرح پکانے میں نا آلو انڈے میں ایسے ہی پکاتی ہوں، اور انڈے بھی ڈال کے بس انہیں بھی تھوڑا سا کور کر دیا، اسٹیم دے دی، تو اس میں وہ موٹے موٹے چنکس بن جاتے ہیں نا انڈوں والے، وہ بھی بڑے اچھے لگتے ہیں۔ ساتھ میں نے چائے بننے کے لیے رکھ دی ہے۔ اچھا، چائے بنانے کا نا ہر گھر کا اپنا رواج ہوتا ہے، ہر گھر کی چائے کا ٹیسٹ آپ کو الگ لگے گا، ہر گھر کا ہی نا مطلب اپنی اپنی چائے کا ذائقہ ہوتا ہے۔ حالانکہ ہوتی ایک چائے ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے جب بھی کسی کے گھر چائے پی ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ مطلب اس گھر کی چائے کا ٹیسٹ بھی الگ ہے، اس گھر کی چائے کا ٹیسٹ بھی الگ ہے۔ بہرحال میں جس طرح بناتی ہوں، میں پہلے دودھ اور پانی اس کو اچھی طرح سے بوائل کرتی ہوں، اتنا زیادہ بوائل کرتی ہوں کہ پانی تھوڑا سا ڈرائی ہو جاتا ہے، دودھ تھوڑا سا گاڑھا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد میں اس میں ڈال دیتی ہوں چینی، اور ہلکا سا میں نمک والی چائے پیتی ہوں۔ کچھ لوگ نمک والی چائے پسند نہیں کرتے، لیکن ہم پیتے ہیں۔ تو الائچی ڈال دی، اور اینڈ میں، بالکل اینڈ میں پتی ڈالتی ہوں، پھر اسے اچھی طرح سے پکاتی ہوں، کیونکہ پتی گرم دودھ میں اور پانی میں اتنا اچھا رنگ نکالتی ہے، اتنی خوشبو نکالتی ہے، اور اتنا اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ کبھی آپ اس طرح بنا کے دیکھیے گا۔ اور یہاں پہ میں بناؤں گی پراٹھے۔ پراٹھے میں میں صرف ایک پراٹھا بناؤں گی۔ آج میرا دل تھا میں تکونی پراٹھا بناؤں، مطلب 3 کونوں والا۔ میں اصل میں نا پراٹھے کھاتی ہمارے گھر میں بہت کم ہے، جب سے مجھے کولیسٹرول ہوا ہے۔ میرے ہسبینڈ کو تو ویسے ہی شوگر ہے، تو وہ ان چیزوں سے اوائڈ کرتے ہیں۔ امی کو میں پراٹھا دیتی نہیں ہوں، صرف فاطمہ اور رومان، اس کا بھی ویٹ ہے تو اس کو بھی نہیں دیتی، صرف فاطمہ پراٹھا شوق سے کھاتی ہے، اسی کے لیے بناتی ہوں۔ تو میں پھر اس کے ساتھ ہی جس کو دل ہوتا ہے نا، اسی کے ساتھ ہی ایک ایک مطلب نوالا لے لیتا ہے، کیونکہ وہ پھر اتنا سارا تو نہیں کھاتی نا، تھوڑا سا کھاتی، باقی سارے پھر ایک ایک نوالا شوق پورا کر لیتے ہیں۔ اور خاص طور پہ اب آج کل ذرا ٹھنڈی ٹھنڈی صبح ہوتی ہے، ناشتے میں یہ اچھا لگتا ہے، تو ابھی بنا رہی تھی بس یہی ناشتہ۔ اچھا، یہاں پہ نا ناشتہ میں نے تیار کر لیا تھا۔ پراٹھا میں ذرا بالکل سلو آنچ پہ پکاتی ہوں، اس سے نا پراٹھا بالکل کرسپی سا ہو جاتا ہے، اور چائے کے ساتھ نا یہ مزیدار بڑا لگتا ہے، اس وجہ سے، کیونکہ وہ تیز آنچ پہ نا روٹی بالکل ایسے پھول جاتی ہے، جلدی پک جاتی ہے، تو وہ مجھے پھر اتنی نرم نرم روٹی چائے کے ساتھ اچھی نہیں لگتی۔ تو چائے بھی دیکھیں میں اسی طرح بنا رہی ہوں، دودھ اور پانی وہ بالکل اچھے سے بوائل ہو گئے ہیں، پانی تھوڑا سا ڈرائی ہو جاتا ہے تو اس کا نا ٹیسٹ بڑا اچھا آتا ہے۔ ہلکا سا اس میں نمک ڈال دیں، اور چائے مطلب چینی 2 چمچ میں نے اس میں چینی ڈالی ہے، اور بالکل اینڈ میں پتی ڈالی ہے، فوراً سے اس کا کلر نکل آتا ہے، بس ہماری چائے تیار۔ پتی کے بعد میں اگر چائے زیادہ کڑتی ہے نا تو وہ مجھے کڑوی لگتی ہے، اس وجہ سے میں پھر وہ نہیں ڈالتی، میں بالکل اینڈ ٹائم پہ پتی ڈالتی ہوں، وہ اپنا تھوڑا سا رنگ نکالتی ہے اچھا سا، باقی وہ پھر اسٹیم میں ہی پک جاتی ہے۔ تو چینک میں ڈال لیں تو تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں، اتنی مزیدار چائے بنتی ہے نا۔ تو میں تو ایسی والی چائے کا نا 2 کپ تو لازمی میرے ہوتے ہیں۔ تو بس ہمارے دیکھیں میرا ناشتہ ہو گیا ہے بالکل تیار، اور میں ناشتہ لگا لیتی ہوں ٹیبل پہ۔ آج سبھی نے ناشتہ کرنا تھا، کیونکہ آلو انڈے تو سب کے فیوریٹ ہیں، میرے ہسبینڈ کے، میرے بیٹے کے اور بیٹی کے، دونوں کے۔ کبھی کبھی تو میں دوپہر میں جب کچھ نہیں بناتی نا، کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، دوپہر میں آلو انڈے بنا لیتی ہوں۔
جی ہمارا ناشتہ ہو گیا تیار، ابھی ہم سب کریں گے ناشتہ. اور کل سے نا بس ایسے میرا تھوڑا سا دل اداس تھا، کیونکہ میرے پہلے والے محلے میں نا ایک بزرگ عورت تھی، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو میں وہ جا نہیں سکی ان کے افسوس پہ. اور بس آپ کو کیا کہوں، مرنا سب نے، میں نے بھی مرنا ہے، مطلب میری ماں نے بھی مرنا ہے، سب نے چلے جانا ہے. جیسے مطلب ہوتا ہے انسان جو بھی دنیا میں آتا ہے نا، جاتا وہ ضروری ہے. لیکن کچھ باتیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا جو آپ کے دل کو اتنا دکھا دیتی ہیں نا، اور خاص طور پہ جب آپ کا برا ٹائم چل رہا ہوتا ہے، اور جو اس برے ٹائم کو انجوائے کرتا ہے، آپ کے اس برے ٹائم کو نا انجوائے کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، آپ کو مطلب ایسے جیسے ایسے ٹریٹ کرتا ہے، جیسے ایسے بیہیو کرتا ہے کہ جیسے وہ اس دنیا کا نا مطلب پاک ترین انسان ہے. حالانکہ وہ ایسا نہیں ہوتا، وہ پاک ترین نہیں ہوتا. وہ ایسا اس ٹائم وہ بیہیو کرتے ہیں کہ میں جیسے بہت ہی پاک باز ہوں، اور دنیا ساری جو ہے نا وہ گندی ہے، مطلب وہ کوئی چیز نہیں، کوئی اوقات نہیں رکھتے. تو جب یہ چیزیں ہوتی ہیں نا، تو دکھی ٹائم کا دکھا ہوا دل نا، وہ کبھی بھی نہیں آپ کا نا بھولتا نہیں ہے. کبھی بھی وہ باتیں، کبھی بھی وہ چیزیں آپ کے ذہن سے اترتی نہیں ہیں. آپ وہ چیز بھول ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ برے ٹائم میں جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے نا، وہ بندہ بھی کبھی نہیں بھولتا. اور برے ٹائم میں جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے نا، وہ بندہ بھی کبھی نہیں بھولتا. اس وجہ سے میرے اوپر جب کبھی برا ٹائم تھا نا، تو جن لوگوں نے بھی میرا دل دکھایا یا میرے اس ٹائم کو انجوائے کیا، میرے اس ٹائم میں بڑے خوش ہوئے، میرے اس ٹائم میں الٹا مجھ پہ بلیم کیا، مجھ پہ باتیں کی، حالانکہ خود اپنے گریبان میں جھانکا تک نہ کہ ہم کس قدر کھڈے میں گرے ہوئے ہیں. تو بس پھر وہ کہتا ہے نا کہ چھاج بھی ٹرائی پرون چھانے تانے دین، جا پرون بھی ٹرائی چھاج نو تانے دین، اس طرح کی کوئی کہاوت ہے. تو وہ کچھ معاملہ میرے ساتھ تھا، تو میں اس چیز کو بھول نہیں سکی. لیکن ہاں یہ ہوا ہے کہ افسوس ہوا ہے اس کے جانے کا، کیونکہ دنیا ہے، انسان ہے، اگر جو کہتے ہیں نا گھڑا بننا ہے نا، اس نے ٹوٹنا ہے، سب نے جانا ہے، چلے جانا ہے اس دنیا سے. لیکن اپنے اعمال اس قدر تو اچھے کر لینا کہ جب ہم مرے نا تو کوئی ہمیں اچھے الفاظوں میں یاد کرے. صرف اتنا ہے کہ میرے آس پاس اور بھی لوگ ہیں، میں جن کے ساتھ آج ملتی ہوں، میرے رشتہ دار ہیں، میرے ساتھ غیر لوگوں کا کافی زیادہ ملنا جلنا ہے، غیروں کا بھی کافی زیادہ ملنا جلنا ہے، اپنوں کا بھی میرے ساتھ بہت زیادہ ملنا جلنا ہے. لیکن میں اتنا ایک ان کا خیال رکھتی ہوں، اتنا ایک ان کا احساس کرتی ہوں. ابھی جہاں میں اس جگہ شفٹ ہوئی ہوں، مطلب مجھ سے میں ایسے تو نہیں کہوں گی، میں شاید سب کی مطلب جوتی کے برابر بھی نہیں ہوں گی. یہ تو جتنا کوئی اچھا ہے یا برا ہے، یہ انصاف میرے رب نے کرنا ہے، ہم نے نہیں کرنا، آپ نے نہیں کرنا، میں نے نہیں کرنا. کسی کو یہ تول کے کہ کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں، کسی کوئی برے حالات سے گزر رہا ہے تو وہ برا ہے، اور اگر میرے پاس آج ہیں پیسے تو کیا میں بہت اچھی نیک ہوں؟ ایسا تو نہیں ہے، میں خود تو نہیں ہے یہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے. تو میرے اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میرے نزدیک کون سا بندہ اچھا ہے اور کون سا بندہ برا ہے. تو یہاں پہ بھی ہے، میں ان کے ساتھ ایسے ہی رویہ رکھا ہوا ہے کہ جیسے وہ نیچے بیٹھ کے کھائیں گے نا، میں ان کے گھر جاتی ہوں تو نیچے ہی بیٹھ کے کھاتی ہوں. تو ایسا ہی ہوتا ہے جب ہم کسی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں یا جو ہمارے بالکل ساتھ رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ جتنا ہم تعلق اچھا رکھیں گے نا، وہ ہمیں اتنے ہی اچھے لفظوں میں یاد کریں گے. تو میں اب یہاں پہ ہوں، تو کم از کم میں آس پاس اگر میں بہت اچھی نہیں ہوں نا، تو میں اتنا ایک تو تعلق ضرور رکھتی ہوں کہ کوئی مجھے اچھے لفظوں میں یاد کرے، کہ میں اگر اس دنیا سے چلی جاؤں تو کوئی میرے لیے دعا کرے. تو اگر میں ان کے ساتھ اچھا نہیں کر سکتی تو یا میں برا بھی نہیں کرتی، مطلب یہ بھی نہیں سوچتی کہ میں ان کے بارے میں برا کروں، برا کسی سے کہوں یا خود سمجھوں، ایسا بھی نہیں ہوتا. تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں نا، کم از کم اتنے اعمال تو رکھ جائے نا، اتنے تو دنیا کے ساتھ دنیا داری چل جائے نا کہ کوئی آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کرے، کوئی یہ نہ کہے کہ اس نے میرے ساتھ کیسا ظلم کیا تھا. تو کہتے ہیں نا دہاڑے قیامت
اللہ پاک اپنے حقوق تو معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد وہ اس بندے کو ہی ہوں گے، اس کے حق اسی کے پاس اس کا حق ہوگا کہ وہ معاف کرے یا نہ کرے، لیکن معاف کر دینا بہتر ہے۔ یہ ہمارے حضور پاک نے فرمایا ہے کہ معاف کر دینا آپ کی عظمت، اسی میں آپ کی عظمت ہے کہ آپ معاف کر دیں۔ خیر جی، اللہ پاک سب کو معاف کرے اور جنت میں جگہ دے، جو اس دنیا میں چلے گئے ہیں ان پہ اللہ پاک کی رحمتیں ہوں، اور ان کے صدقے اللہ پاک ہماری دنیا اور آخرت یہ ہماری سنور جائے۔ خیر جی، میں نے گھر کے کام سٹارٹ کیے تھے۔ آج میں نے اپنا واش روم ڈیپ کلین کیا تھا، کیونکہ جب میں فریش ہوتی ہوں نا جس دن، اس دن میرا واش روم وہ بھی بڑا چمکتا ہے وہ بھی اسی دن ہی ڈیپ کلین ہوتا ہے۔ نہیں ویسے تو صاف کرتی رہتی ہوں، لیکن مطلب 2 دن بعد جب میں خود شاور لیتی ہوں نا، اس دن میں کمپلیٹلی اپنے واش روم کی ڈیپ کلیننگ کرتی ہوں، سیٹ کرتی ہوں، ہر چیز صاف کرتی ہوں، گرم پانی، سرف اور ہارپک سے یہ صاف کرتی ہوں۔ اسی طرح آج میں نے اپنے واش روم کی ڈیپ کلین کی تھی۔ اچھا، ابھی میں آ گئی تھی فریش ہو کے کچن میں، اور کچن میں آج آنا تھا جی کچھ میرے سمجھ لیں میرے ہسبینڈ کے ساتھ کچھ دوستوں نے آنا تھا، تو ابھی ہسبینڈ کی کال آئی تھی۔ ویسے تو میں صرف بنا رہی تھی جی آج بینگن کا بھرتا۔ آپ کو پتہ ہے آج کل مجھے سبزیاں بڑی اچھی لگ رہی ہیں، کیونکہ نئی نئی آ رہی ہیں نا، تو بینگن کا بھرتا دہی والا، بینگن کا بھرتا تڑکے والا، بینگن کا بھرتا یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے، اور آلو پکے ہوئے یہ بڑے اچھے لگ رہے ہیں، خاص طور پہ توریاں، کدو یہ بڑے اچھے لگ رہے ہیں۔ تو مجھے یہ نئی نئی سبزیاں نا یہ بڑی اچھی لگ رہی ہیں، تو میں نے سوچا تھا کہ آج میں بینگن کا بھرتا بناؤں گی، لیکن کال آ گئی کہ نہیں ساتھ میں نا کچھ میٹ کا بھی بنا لو۔ تو میٹ کا یہی میرے پاس کڑی والا پیکٹ پڑا تھا، میں نے کہا میں اس کا کیا کروں، تو میں نے سوچا کہ چلو کوئی نہیں، میں ایک اگر ڈرائی سالن بھرتا ہو جائے گا نا، تو ساتھ میں آلو گوشت والا سالن بنا لیتی ہوں۔ میں نے آلو گوشت والا سالن بھی چڑھا دیا۔ میں نے سمپل گوشت کو پہلے گلایا ہے سارے مسالے ڈال کے، جب وہ گل گئے تو کڑی کا گوشت تھوڑا سا جلدی گل جاتا ہے، اتنا زیادہ بھی ٹائم نہیں لیتا، کیونکہ اس میں نا بوٹی کم اور ہڈی زیادہ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی گل گیا تھا۔ تو میں نے اس میں آلو ڈالے، آلو بھونے ہیں، سبز مرچیں ڈالی ہیں، شوربہ اچھا خاصا پانی ڈال کے اس کو میں نے مطلب جو رہی صحیح کسر ہے میٹ کی وہ بھی اس میں نکل جائے گی، گل جائے گا، شوربہ بھی تیار ہو جائے گا۔ میں یہاں پہ بینگن میں نے بالکل وہ کر لیے تھے، یہ برتن مطلب ان کو پکا لیا تھا آگ پہ، اور اب یہاں پہ ان کو دھوؤں گی، واش کروں گی۔ یہاں پہ اس کا بلیک والا چھلکا نکال لیتی ہوں، پھر ٹیپ کے نیچے تھوڑا سا مطلب اگر اس میں ریس ہے تھوڑے یہ چھوٹے چھوٹے بھی ہوتے ہیں نا، تو بلیک وہ اتار کے نا تو میں اسے کوٹ لیتی ہوتی ہوں، اور یہاں پہ اس کا مسالہ تیار کر لیتی ہوں۔ اس میں نے ڈال دیا تھا گھی میں نے ڈال دیا تھا پیاز، سبز مرچیں اور ٹماٹر، ان کو بس بھوننا ہے، نہ ان کا کوئی کلر ولر نہیں آنا چاہیے، مطلب یہ بالکل ایسے پیاز بھی ہلکے سے کرنچی ہوں اور سبز مرچیں بھی، ٹماٹر البتہ تھوڑے سے گلے ہوئے ہوں، تو وہ ڈال کے پکا لیتی ہوں۔ دیسی گھی میں نے بنانا تھا، وہ بھی ساتھ میں نے بنانے کے لیے رکھ دیا ہے۔ تو اس طرح ایک ہی ٹائم میں کچن میں جب ہوتی ہوں نا، تو کچن کے سارے جو انکمپلیٹ کام ہے نا وہ میں کمپلیٹ کر دیتی ہوں، کھڑی رہتی ہوں تو کمپلیٹ ہوتے رہتے ہیں، بس اس طرح سے ٹائم اچھا گزر جاتا ہے۔ بس شام کا ٹائم ہوتا ہے تھوڑا تھک جاتی ہوں تو بیٹھ جاتی ہوں، تب دل کرتا ہے کہ کوئی بس صرف پاؤں دبا دے، کیونکہ پاؤں میں بڑا درد ہو جاتا ہے، اتنا ٹائم کچن میں کھڑے پاؤں میں بہت زیادہ درد تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ یہ دیکھیں آلو گوشت والا جو شوربہ ہے نا وہ بہت اچھا پک رہا ہے، بڑے مزے کی خوشبو آتی ہے۔ آلو گوشت کی اپنی بات ہے، بڑی بڑی دعوتوں میں بھی آلو گوشت پہ بڑی نظر پڑتی ہے۔ آلو گوشت اور خاص طور پہ پالک ساگ دعوتوں میں یہ بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو ابھی میرے گھر میں ریسنٹلی ہونے والی ہے ایک اچھی سی گیٹ ٹوگیدر رشتہ داروں کی، تو وہاں تب میں بناؤں گی ساگ یا پالک گوشت بناؤں گی مزیدار والا، تو وہ سب بڑے شوق سے کھاتے ہیں ہم، اور ساتھ میں تنور پہ روٹیاں لگواؤں گی۔ تو بس ابھی یہاں پہ بھرتا بھی تیار تھا، اور شوربے والا سالن بھی بن رہا تھا، اور گھی بھی تیار ہو رہا تھا۔ یہاں پہ میں آلو گوشت نکال کے نا ڈش میں جتنا بھی ان کو چاہیے ہوگا وہ میں فوائل لگا کے رکھ دوں گی، پھر اینڈ ٹائم پہ اگر گرم کرنا ہوا تو اسے اوون میں کر دوں گی۔
تو باقی جو ہے وہ برتا وہ بھی بالکل ریڈی ہے، لیکن اسے میں نے ہانڈی میں رہنے دیا کیونکہ میں اس کو تھوڑا سا گرم کر کے ہی دوں گی، وہ تھوڑا گرم ہی اچھا لگتا ہے۔ اس کے ساتھ سمپل سادہ دہی زیرے والی، اور ساتھ میں تندور کی روٹیاں میں نے کہہ دیا تھا کہ وہ بنوا لیتی ہوں۔ بس یہی آج کا کھانا تھا جو میں نے اپنے مہمانوں کو بھی دینا تھا اور خود ہم نے گھر پہ بھی کھانا تھا۔ یہ کھانا یقین کریں میرے گھر میں 2 دن چلا تھا، کیونکہ ایک دن اگر کھانا زیادہ بن جاتا ہے نا تو وہ پھر دوسرے دن میں ہیلپر کو بھی دیتی ہوں، اور بچ جاتا ہے تو ہم خود بھی وہی کھا لیتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر میں اب کھانا رکھا ہوا فریج میں نے کم کر دیا ہے کھانا، کیونکہ آج کل موسم اس لحاظ سے ہے کہ زیادہ تر شوربے والی چیزیں اور ایسی چیزیں زیادہ دیر رکھی ہوئی کھائیں نا تو اسی سے ہیضے کی بیماریاں اور ملیریا اور یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ تو تھوڑا احتیاط کریں، تازہ کھانا کوشش کریں، تازہ کھانا تھوڑا کھانا بنائیں اور اسی دن ہی کھا لیں، یا پھر کسی کو دے کے ہیلپر کو، تو مطلب کٹھے کھا لیں اور ختم کر دیں۔ تو بس جی میری آج کی ویڈیو بھی یہیں تک تھی۔ اگر میری کسی وجہ سے نا کسی کے بھی دل آزاری ہوئی ہو تو میں آج بھی ان سے معافی مانگتی ہوں، آج بھی ان سے میں دل سے معافی مانگتی ہوں، اور باقی جی خوش رہیں سب، ہم بھی خوش ہیں اپنی دنیا میں، آپ بھی خوش رہیں اپنی دنیا میں۔ اللہ پاک ہم سب پہ اپنا رحم بنائے رکھے اور دلوں کی سختیوں سے دور رکھے کہ دل سخت نہ ہو کسی کے لیے۔ تو میری ویڈیو دیکھنے کا جی بہت بہت شکریہ، تھینک یو جی، اللہ حافظ۔